محترم ناظرین، آپ شمس الحق دیروی کا آفیشیل پیج دیکھ رہے ہیں۔ چونکہ نومبر کا مہینہ ہے، اس مہینے کی ایشیا کے عظیم لیڈر شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک گہری مناسبت ہے، اس طور پہ کہ 30 نومبر 1920 کو آپ کی وفات ہوئی، اور جمعیت علماء ہند کا وہ اجلاس جو 19 سے 21 نومبر تک جاری رہا، آپ نے اس کی صدارت بھی فرمائی، اور اسی طرح جمعیت علماء ہند کی تاسیس بھی 21 نومبر 1919 ہے۔ اور ان تین مناسبتوں کی وجہ سے جمعیت طلبہ اسلام ضلع گجرانوالہ اور بزم شیخ الہند نے مرکزی جامع مسجد شیراوالا باغ گجرانوالہ میں شیخ الہند سیمینار کے نام سے ایک پروگرام کا انعقاد بھی کیا ہے۔ آج ہم ان کی شخصیت کے حوالے سے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا فضل الحادی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے، کہ شیخ الہند کون تھے اور ان کی سیاسی زندگی کیسی تھی، تدریسی زندگی کیسی تھی، یہ سب ہم حضرت سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ حضرت، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے حضرت کہ شیخ الہند کون تھے، آپ کب پیدا ہوئے اور تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ، جی ان کے والد گرامی مولانا ذوالفقار علی رحمہ اللہ تھے، جی، اور علمی دنیا کا بڑا محترم نام ہے، ادبی دنیا کا، ادب عربی میں ان کی بڑی شاندار کتابیں بھی ہیں اور بڑے زبردست قدر قصائد ہیں ان کے، اور بلاغت اردو میں تذکرۃ البلاغہ کے نام سے ان کی ایک شاندار کتاب ہے۔ جی تو اس حوالے سے بھی بڑے بزرگ تھے وہ، اور ان کے صاحبزادے ہیں، 4 صاحبزادگان تھے ان کے۔ جی بڑے مولانا محمود حسن صاحب ہیں، جی دوسرے صاحبزادے مولانا حامد حسن، جی تیسرے صاحبزادے مولانا اور طبیب بھی تھے، دارالعلوم دیوبند میں مدرس بھی تھے، مولانا محمد حسن، ٹھیک، اور چوتھے صاحبزادے تھے محمد محسن جی رحمہ اللہ، اور 2 آپ کی ہمشیرگان تھی۔ ٹھیک، آپ کی پیدائش 1200 ہجری کو ہوئی ہے، جو 1851 عیسوی کے لگ بھگ ہے، جی اس کے موافق ہے۔ آپ کی تعلیم کا آغاز دارالعلوم دیوبند کے آغاز کے ساتھ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا افتتاح ہوا تھا 15 محرم الحرام جی 1283 ہجری کو، ٹھیک، جو 30 مئی 1866 کے موافق ہے۔ ٹھیک، آپ کی تعلیم یہاں سے شروع ہوتی ہے باضابطہ، جی اور آپ کی فراغت ہوتی ہے دارالعلوم دیوبند ہی سے 1289 ہجری میں، جی جو 1873 عیسوی کے موافق ہے۔ ٹھیک، اسی دوران طالب علمی ہی کے دوران 1289 ہی میں آپ معین المدرسین بنائے جاتے ہیں اور باقاعدہ تدریسی عمل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جی آپ کی دستار بندی 19 ذوالقعدہ 1290 ہجری کو ہوئی ہے، ٹھیک، اور اس کے بعد آپ باضابطہ طور پر دارالعلوم دیوبند کے معاون مدرس تو تھے ہی، 1292 سے آپ مستقل مدرس ہو گئے، ماشاء اور تدریس کے زمانے میں پھر آپ کو 1293 میں جی ترمذی شریف پڑھانے کے لیے دی گئی، مشکات شریف اور ہدایہ 9 اسباق آپ پڑھاتے تھے۔ جی اس کے بعد 1294 ہجری میں آپ نے سفر حج کیا، ٹھیک، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ اور دیگر اکابرین کے ہمراہ آپ حج کے سفر میں تھے۔ جی مدینہ منورہ میں آپ نے حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت حدیث حاصل کی ہے، جو آپ کے استاذ کے استاذ تھے، اور مکہ مکرمہ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سے آپ بیعت بھی ہوئے، اور اسی مجلس میں خلافت بھی آپ کو ملی۔ ماشاء 1295 ہجری میں دارالعلوم دیوبند نے آپ کو پھر بخاری شریف کی تدریس کی ذمہ داری سونپ لی، جی اور آپ کی تدریس کا پھر یہ عمل آگے جاری رہا 1333 ہجری تک۔ جی اس دوران 1305 ہجری کے بعد آپ صدر المدرسین بنے ہیں۔ صدر المدرسین کا جو زمانہ ہے وہ 1305 سے لے کر 1333 ہجری تک ہے۔ یہ آپ کے تدریسی زندگی کے حوالے سے ایک مختصر گزارش۔ ٹھیک ہے استاد جی۔ 1878 سے 1910 تک کا شیخ الہند کا جو تحریکی دور ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی فرمائیں۔ 1878 میں شیخ الہند رحمہ اللہ نے ایک تنظیم منظم فرمائی تھی، جی یہ 1295 ہجری بنتی ہے، وہی بخاری شریف کی تدریس والا سال، جی اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اب بقید حیات تھے، ان کی وفات 1297 ہجری ہے۔ جی تو انجمن ثمرۃ التربیت کے نام سے ایک تنظیم منظم کی تھی، جی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو تحریکی کام کیا ہے جی وہ آپ نے کچھ مشن بھیجے ہیں آزادی ہند کے لیے اور انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ جی تو آپ کا ایک مشن گیا ہے چین، اور پھر وہ برما میں بھی اس کے اراکین گئے ہیں۔ اچھا، تو اس کو چین اور برما مشن کہا جاتا ہے، 8 اس کے ممبران تھے، جی
اور یہ مشن 1905 سے 1909 تک چین میں کام کرتا رہا، جی اور برما میں 1915 تک اس نے کام کیا ہے، ماشاء کہ ذہن سازی کی ہے انگریز کے خلاف اور لوگوں کو متوجہ کیا ہے۔ جی اس کے علاوہ آپ کا ایک جاپانی مشن 5 ممبران پر مشتمل تھا، 1906 کو یہ مشن گیا تھا اور 1910 تک اس نے جاپان میں کام کیا ہے، جی جس کے 2 ممبران پھر فرانس چلے گئے تھے بعد میں، اور فرانسیسی مشن میں بھی 5 افراد تھے ممبران۔ 6 سال تک اس نے کام کیا، اور اس مشن کے کام کی 2 اہم باتیں یہ ہیں کہ ایک وہاں انہوں نے غدر پارٹی بنائی تھی باقاعدہ فرانس میں، جی اور انقلاب نامی اخبار جاری کیا تھا۔ ماشاء آپ کا ایک مشن امریکہ بھی گیا ہے، اس کے جی 6 ممبران تھے، اور 2 فرانس کے ممبران پھر بعد میں وہاں منتقل ہوئے، وہاں بھی انہوں نے غدر پارٹی بنائی اور انقلاب نامی اخبار جاری کیا ہے۔ جی تو آپ کے مشن کے حوالے سے جو مختلف مشن بھیجے ہیں۔ جی اس کے علاوہ آپ نے 1910 میں جمعیت الانصار کے نام سے جی تنظیم منظم کی تھی، تو اس ٹھیک۔ کے حوالے سے پھر آگے انشاءاللہ۔ حضرت 1910 سے 1914 کا جو تحریکی دور ہے جس پہ سرحدی عبائدین نے بھی آپ سے ملاقات کی، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ 1910 میں 13 اکتوبر 1910، یہ 27 رمضان المبارک 1327 ہجری تھی۔ جی لطیفہ ہے کہ 27 اور 27 درمیان میں رمضان، ماشاء 27 تاریخ ہے، 27 ہجری کا سال ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ جی آپ نے تنظیم منظم کی جمعیت الانصار کے نام سے، ایک ہمگیر خاکہ اس کے ذریعے سے پیش کرنا تھا، جی اور یہ تنظیم منظم ہوئی تو اس نے اگلے سال یعنی 8 ربیع الثانی کو دستار بندی کا جلسہ کیا 28 ہجری میں، جی 30,000 مسلمان اس میں شریک ہوئے، ماشاء اور اس کے علاوہ اس کے اور بھی ایسے جلسے ہوئے۔ ایک جلسے کی صدارت حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، جی اور حضرت سندھی اور بڑے بڑے اکابرین اس کا حصہ تھے، جی اور بڑے علمی اور تاریخی جلسے اس تنظیم نے کیے۔ ٹھیک یہ تنظیم 1914 تک تقریباً کام کرتی رہی ہے۔ جی اس کے علاوہ ایک اور تنظیم انہوں نے منظم کی تھی دہلی میں، نظارت المعارف القرآنیہ دہلی کے نام سے، جی جس میں حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ بنیادی اس کے یعنی متحرک رہنما وہی تھے، جی اور اس کے جو سربراہان تھے اس میں حکیم اجمل خان کا نام نمایاں ہے۔ جی تو وہ تنظیم انہوں نے منظم فرمائی، اور پھر 1914 میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا تحریک کا ایک نیا رخ، کہ چونکہ وہ جنگ عظیم اول کا سال بھی ہے تو پھر ایک نیا رخ شروع ہوا، تو 14 تک کی صورتحال کا خاکہ تقریباً یہ ہے۔ ٹھیک۔ جو سرحدی عمائدین کی ملاقات جو آج کا خیبر پختونخوا ہے اس وقت کا سرحد تھا، یہاں کے عمائدین نے جو آپ سے ملاقاتیں کی ہے اور کچھ آپ سے رہنمائی لی ہے، اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ سن 1913 جی اور یہ 1331 ہجری بنتی ہے، جی اس زمانے میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سرحد کے نمایاں بزرگ، نمایاں عمائدین کی باقاعدہ ملاقات ہوئی ہے۔ ٹھیک ان میں ایک محترم نام ہمارے محترم باچا خان صاحب کا ہے، جی کہ وہ حضرت شیخ الہند سے ملے ہیں۔ مولانا فضل ربی صاحب تھے، بٹاگرام کے تھے، ہزارہ ڈویژن سے تعلق تھا ان کا، اور بفا میں پھر بعد میں مقیم رہے اور پھر افغانستان مہاجر ہو گئے تھے، ٹھیک انہوں نے ملاقات کی۔ مولانا فضل محمود صاحب تھے باجوڑ ایجنسی کے، جی انہوں نے ملاقات کی، اور سنڈاکے بابا جی مولانا ولی احمد ان کا نام تھا رحمہ اللہ، انہوں نے حضرت شیخ الہند سے ملاقات کی اور تحریک کا حصہ بن گئے۔ ماشاء اسی زمانے میں ایک جمعیت حزب اللہ کے نام سے، یعنی یاغستانی علاقے کے اندر ایک تنظیم بنائی تھی، مہاجرین اور انصار کی منظم تحریک، یاغستانی مسلمانوں کی تحریک تھی، اور یہ علاقہ یاغستان تھا جس میں باقاعدہ اس کے خطوط ہیں کہ محمد ایجنسی سے الائی تک کے درمیان کے حنفی المسلک غیرت مند افغان جو ہے وہ اس میں شامل ہیں۔ جی تو 1331 میں یہ تنظیم منظم ہوئی تھی جمعیت حزب اللہ، اور اس کا باقاعدہ ماٹو ہے الا ان حزب اللہ هم الغالبون، ماشاء جو اس تنظیم کی تاسیس کا مادہ تاریخ بھی ہے، 1331 ہجری اس کا مادہ ہے۔ تو یہ تنظیم بھی منظم ہوئی تھی، اور یہ بھی شیخ الہند ہی کی سرپرستی میں تھی، ٹھیک اور اسی 1913 میں نظارت المعارف دہلی بھی منظم ہو گئی تھی۔ تو سرحدی عمائدین باقاعدہ شیخ الہند سے ملے، یقین دلایا کہ ہم آزادی ہندوستان میں آپ کے مکمل پشتیبان ہیں۔ ماشاء حضرت یہ 1914 سے 1919 کا جو عرصہ ہے جس میں آپ کی گرفتاری بھی سامنے آئی، آپ سفر حج پر بھی گئے، اور شیخ الہند حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کو بھی آپ نے افغانستان کی طرف بھیجا، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ 1914 کے بعد 1915 میں 15 اگست 1915 کو مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جی افغانستان میں داخل ہوئے ہیں۔ ٹھیک اپریل کے مہینے میں وہ دہلی سے ہندوستان آئے ہیں، جی دہلی سے سندھ آئے ہیں، جی اور سندھ میں پھر اگست کے مہینے میں آپ نے سفر شروع کیا، اور 15 اگست 1915 میں آپ نے افغانستان کی زمین پر قدم رکھا، اور مغرب کی نماز آپ نے وہاں پڑھی تھی۔ جی پھر اکتوبر کے مہینے میں آپ کابل منتقل ہوئے۔ جی کابل میں
جو باہر کے مشن کے لوگ تھے جی وہ پھر یہاں کابل منتقل ہوئے اور یہ ہندوستان کے نمائندگان وہاں منظم ہو گئے اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی ان کے رہنما ثابت ہوئے۔ ٹھیک اسی زمانے میں جی حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ، جی آپ نے آخری بخاری شریف جو مکمل کی ہے وہ رجب 1333 ہجری ہے، ٹھیک اور یہی 1915 کا سال ہے۔ تو اس کے بعد اگلا نیا تعلیمی سال جو شروع ہوا شوال کے مہینے میں آپ نے حج کا سفر اختیار کیا۔ جی آپ نے حج کیا 1915 میں، اور 1333 میں آپ حج کے سفر کے لیے گئے ہیں۔ جی پھر 1334 اور 35 کا کچھ عرصہ سفر، 35 تک آپ حرمین شریفین میں رہے، جی دونوں حرم مدینہ منورہ مکہ مکرمہ طائف کے علاقے میں بھی آپ نے قیام فرمایا۔ جی اور پھر سفر 1335 ہجری جو کہ 20 دسمبر جی 1916 کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ سے انگریزوں نے ان کو گرفتار کر لیا، جی چونکہ اس زمانے میں انہوں نے تحریک ریشمی رومال منظم کی تھی، ٹھیک ہے اور اس تحریک کے روح رواں خود حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جی تو اگست 1916 میں جی اس تحریک کا راز فاش ہو گیا۔ ٹھیک ہے اگست 16 میں جب راز فاش ہوا تو تحریک تقریباً ناکام ہو گئی۔ جی اس کے بعد آگے دسمبر میں حضرت شیخ الہند گرفتار ہو گئے، جی اور ان کے ساتھ ہمراہیان میں گرفتار شدگان ساتھیوں میں سے ہمارے خیبر پختونخوا کا بہت بڑا محترم نام تھا حضرت مولانا وزیر گل رحمۃ اللہ علیہ، جی وہ بھی تھے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ ساتھ شریک نہیں تھے لیکن انہوں نے خود سے گرفتاری دی، ٹھیک اور ان کے بھتیجے تھے مولانا وحید احمد مدنی، اسی جی طرح حکیم نصرت حسین رحمہ اللہ، یہ بھی دیوبند کے فاضل عالم تھے۔ جی یہ حضرات گرفتار ہوئے، جی اور پھر پہلے جدہ پھر مصر آپ کو منتقل کیا گیا، اور فروری 1917 میں آپ مالٹا کی جیل میں پہنچے، یہ جزیرہ ہے۔ جی 1917 سے لے کر 1920 12 مارچ تک آپ مالٹا کی قید میں رہے۔ 12 مارچ 1920 کو پھر آپ کی رہائی ہوئی، جی اور آپ پھر وہاں سے سفر فرما کر جی ہندوستان پہنچے۔ تو 8 جون کو جی یہ 20 رمضان المبارک کا دن بنتا ہے جی کہ آپ ہندوستان میں داخل ہوئے، اور 27 رمضان المبارک کو جی آپ پھر دیوبند پہنچ گئے، 27 رمضان جو 14 جون بنتا ہے۔ اور اس کے بعد جی آپ نے اکتوبر کے مہینے میں جی علی گڑھ کا سفر کیا ہے، جی اور اس درمیان میں جولائی کے مہینے میں جی ترک موالات کا باقاعدہ فتویٰ جاری ہوا، اس کی نگرانی بھی حضرت شیخ الہند نے فرمائی ہے۔ ٹھیک علی گڑھ کے علاقے میں حضرت نے جامعہ ملیہ کا سنگی بنیاد رکھا ہے، اور وہاں ایک اجلاس سے آپ کا خطاب بھی ہوا، جی بڑا حوصلہ افزا خطاب ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جو مہینہ ہے نومبر کا، جی نومبر کی 19 سے 21 تاریخ تک آپ نے جمعیت علماء ہند کی صدارت فرمائی ہے، جی اور پھر 30 نومبر کو 1920 حضرت جی شیخ الہند رحمہ اللہ جی دنیا سے انتقال فرما گئے ہیں۔ ٹھیک اور وہ منگل کا دن تھا، 18 ربیع الاول ہے، اور منگل کا دن ہے 18 ربیع الاول 1339 ہجری بنتی ہے، جی اور 30 نومبر 1920 کا سال تھا، اور منگل کے دن آپ کی دہلی میں وفات ہوئی۔ ٹھیک ہے حضرت، دارالعلوم دیوبند کے قیام کا مقصد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں کیا تھا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میرے استاد صاحب حضرت نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند کا قیام کس پس منظر میں عمل میں لایا ہے، اس کو میں جانتا ہوں ٹھیک کہ حضرت 1857 کی ناکامیوں کی تلافی چاہتے تھے، اس کے لیے دارالعلوم دیوبند کا قیام قیام ہوا۔ وجود میں آیا، اور دارالعلوم دیوبند ہی کی اب پہلے مرحلے میں تشدد کا راستہ تھا جس میں تحریک ریشمی رومال بھی شامل ہے، لیکن 1919 میں جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا جی کہ جمعیت علماء ہند کے نام سے ہم نے نیا رخ اختیار کیا کہ سیاسی طریقے سے ہم اب ہندوستان کو آزاد کریں گے، تو یہ بھی انہی مقاصد کی تکمیل میں دارالعلوم دیوبند کی ایک تحریک بھی ہے اور ایک کردار ہے۔ جی تو سن 1857 کی ناکامیوں کی تلافی کے لیے حضرت شیخ الہند کی نظر میں دارالعلوم دیوبند بنا ہے۔ ٹھیک، یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا امت کے نام کوئی اہم پیغام جو اس وقت امت کی ضرورت ہو آپ کو؟ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ جی وہ 1337 ہجری کے فاضل ہیں، حضرت شیخ الہند کی گرفتاری کے دوران کے وہ فاضل ہیں۔ جی مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمدرس تھے، وہ فرماتے ہیں کہ شیخ الہند رحمہ اللہ جب واپس تشریف لائے تو اکابرین نے جمع ہو کر آپ سے درخواست کی کہ آپ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں، جی تو آپ نے فرمایا کہ مالٹا کی قید میں 2 سبق سیکھ کر آیا ہوں۔ جی ایک یہ کہ امت کے زوال کے اسباب پر میں نے غور کیا کہ امت زوال کی طرف کیوں گئی ہے، اتنے عروج پر جانے کے باوجود زوال کی طرف کیوں منتقل ہو گئی پوری امت، وجہ کیا ہوئی؟ ٹھیک تو فرمایا مجھے اس کی 2 وجہ سمجھ میں آئی ہیں، ایک وجہ قرآن پاک سے دوری ہے، اور دوسری وجہ آپس کا اختلاف ہے۔ اللہ
اور پھر یہ فرمایا کہ قرآن پاک کا ترک کرنے کا لفظ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن پاک کو ترک کرنے کی وجہ سے جی اور آپس کے اختلاف کی وجہ سے امت زوال کی طرف گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میری بقیہ زندگی اس پر لگے گی کہ میری جتنی زندگی باقی ہے میں قرآن پاک کے مکاتب قائم کروں اور جگہ جگہ تک قرآن پاک پہنچاؤں، اور اسی وجہ سے انہوں نے مالٹا کی جیل میں قرآن پاک کا ترجمہ لکھا، جی اور جس کا کچھ حصے کی تفسیر بھی آپ نے فرمائی سورہ نساء تک۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جس وقت آپ رہا ہو رہے تھے اور جہاز میں آ رہے تھے، سمندری جہاز میں، راستے میں ایک موقع پر خطرہ ہوا کہ جہاز ڈوب جائے گا، تو آپ نے وہ جو اوراق تھے قرآن پاک کے ترجمے کے، وہ مولانا وزیر گل کے حوالے کیے کہ آپ تیراکی جانتے ہو، اس کو کسی طریقے سے ہندوستان تک پہنچاؤ، ہم اگر ڈوب بھی گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو یہ بہت زیادہ فکر تھی، اللہ اور قرآن پاک کا ترجمہ آپ کا کرنا، اور امت کے نام یہی پیغام ہے کہ امت کا تعلق قرآن پاک سے جڑ جائے۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت کے زوال کے اسباب میں پھر بنیادی چیز قرآن پاک ہے، آپس کا اختلاف بھی تب ختم ہوگا جب قرآن پاک سے ہم جڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موجودہ اکابرین ظاہر سارے ہمارے سروں کے تاج ہے، کوئی ایسی شخصیت، رہنما شخصیت جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے فکر سے زیادہ منسلک ہو؟ اس وقت ہماری نظر میں تو ہونا ہی چاہیے، لیکن ان امت کے اکثر علماء کا اتفاق ہے اور بڑی بڑی شخصیات اعتماد کرتی ہیں کہ شیخ الہند کے فکر و فلسفے کی رہنما شخصیت اس وقت ہمارے استاد گرامی حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے، ہر دل عزیز شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شخصیت سے ہمیں پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین، انشاءاللہ آج کے اس پوڈ کاسٹ سے آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اس پر ہم تحریک ریشم و رومال پر ایک مستقل نشست استاد جی کے ساتھ رکھیں گے، اور آخر میں آپ سے یہی التجا ہے ہمارے گجرانوالا اور آس پاس کے جو دوست ہیں کہ وہ شیخ الہند سیمینار جو 30 نومبر کو ہو رہا ہے اس میں ضرور شرکت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔